السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ معزز و مکرم دینی اسلامی پیارے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ سے اس وقت جو روبرو ہو رہا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات میں نے کہی کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی آدمی کو کوئی بھی صلاح و مشورہ اسلامی قانون کے مطابق دے تو وہ ایک پرکار سے ایک آدمی دوسرے آدمی پر مدد ہی کرتے ہیں۔ جب آدمی اچھائی کو برائی سمجھنے لگتا ہے تو آدمی پر مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہے۔ جب ایک آدمی جب کسی دوسرے آدمی کی سچائی کو غلط میں بدلنا چاہتا ہے تو پھر اس کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے، اور پھر بربادی انسانوں کے سامنے آنا بالکل لاحق بن جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو بہت اچھی بات کر رہے ہیں اور جو احادیث مبارکہ میں ہے وہی بات کر رہے ہیں جو ان کو کرنی چاہیے، لیکن اگلے کو وہ اچھی بات، وہ سچی بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جس کے بنا پر وہ ان باتوں کو وہ غلط بتانے پر تلا ہوا ہے۔ تو پھر اس بات پر یہ اندازہ لگائی جا سکتی ہے کہ آدمی جب غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط جب بولنے لگتا ہے اور اس پر عمل کرنے لگتا ہے کہ غلط کو صحیح بتایا جائے اور صحیح کو غلط بتایا جائے، تو پھر آدمی اپنے کیے ہوئے اعمال جو انہوں نے تھے ان سے وہ بھٹک جاتا ہے، اور پھر وہ جو کرنا چاہ رہا ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ اچھی باتوں کی دلیل ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کہا کہ انسان کھلم کھلا میں ہے، سرتاسر گمراہی میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر یہ کہ جو لوگ ایمان لائے، سچی بات کرے، اعمال صالحہ کرے اور وہ خود سدھر جائے، مگر یہ کہ وہ لوگ انسان خلم کھلا گمراہی میں ہے، سرتاسر گمراہی میں ہے، بربادی کی طرف ہے۔ الا یہ کہ وہ آدمی جو صحیح بات کر رہے ہوں، اچھے عمل کر رہے ہوں، ایمان لا چکے ہوں، اور پھر سچی بات کہنے پر جو ان کو تکلیف ہوتی ہے ان پر صبر کرتا ہو۔ وتواصوا بالحق، صحیح بات کہتا ہو، وتواصوا بالصبر، اور صبر کرتا ہو۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے سچی بات کہو گے تو اگلے کو ہو سکتا ہے ان کو آپ کی سچی بات ان کو غلط لگتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کلام پاک کہہ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی بھی رائے ضرور دیجئے، اور میں آپ کو اس بات پر کہ سچی بات کو غلط بات کو سچی بتا کر کامیاب نہیں ہوا جا سکتا، اس بات پر آپ کم سے کم لال بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور کیجئے انشاءاللہ۔ تو میں جو کہہ رہا تھا کہ سچی بات انسان کو کہنا بالکل نہیں بھولنا چاہیے، اور اگر سچی بات اگر کوئی کر رہے ہیں تو آدمی کو اگلے آدمی کو ان پر عمل کرنا بالکل ہی ضروری ہے۔ اگر اس میں وہ شک ڈال رہا ہے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو سچی بات کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے ہم سچی ہی بات کر رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرا قصور نہیں ہے۔
ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میرا قصور نہیں ہے، وہ ان کا قصور ہے۔ میرے دوست، بہت ساری باتیں ہیں اور آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کرنے کے لیے میرا بھی دل چاہتا ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے اور ساتھ میں بیل ضرور بجائیے، چونکہ میں آپ سے بہت سارے باتیں اگلے ویڈیو میں کرنے والا ہوں۔ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کس لیے کہا گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کس لیے کہا گیا؟ میں اس بات کی وضاحت کے طور پر میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گا، تب تک کہ مجھے اجازت دیجیے، اور اگر میرا اگلی ویڈیو اگر ان باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیو کے لیے ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ والسلام علیکم۔